جب عمل خیر کی بات کرتے ہیں تو اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ یہ عمل خیر فقط کچھ لمحات کے لیے نہیں ہے. یہ عمل خیر فقط کچھ ایام کے لیے نہیں ہے کہ زندگی کے کچھ اوقات میں آپ عمل خیر کی طرف متوجہ ہوں اور باقی ایام آپ جیسے مرضی بسر کریں. نہیں، بلکہ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جو ہر وقت ہر لحظہ آپ کے شامل حال ہونے چاہیے. یہ لمحات وہ لمحات ہیں کہ جو لمحات خیر ہوں اور ہر لمحہ آپ کی زندگی کا عمل خیر میں بسر ہو. تو جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس آتی ہے اور جاتی ہے تو کچھ لمحوں کے لیے ہم سانس لیں اور باقی لمحات میں ہم سانس نہ لیں، بلکہ ایک ایسا خودکار عمل ہے کہ جو ہر وقت ہر لحظہ انجام پا رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے. اس طرح سے ہر آن ہر لحظہ عمل خیر انجام پاتا رہے آپ کے وجود سے. تو اس لیول کو اچیو کرنا، اور دیکھیں یہ لیول وہ لیول نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. یہ نظریہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جو ایک ایکسٹریمزم کا نظریہ ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ آپ نے ہر لحظہ ہر لمحہ کرنا ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو قرآن عطا کر رہا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی عمل خیر کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، اور ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دے گا تو اس کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ذرہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس مائنیوٹ لیول تک، کس بیسک لیول تک، کس فاؤنڈیشن لیول تک آپ کو عمل خیر کو لے کر جانا ہے. تو کتنی اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل خیر ایسا نہیں ہے کہ کچھ لمحوں میں آپ نے اس کو انجام دیا اور پھر آپ کہیں اور متوجہ ہو گئے. ایسا عمل نہیں ہے. جیسے آپ کوئی اپنے نارمل کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں، وہ کام آپ متوجہ ہوتے ہیں، اس طرف کام انجام دیتے ہیں اور باقی پھر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے. نہیں، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ یہ انجام دے رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے زندگی بھی بسر کرنی ہے، ہم نے اپنے روز و شب بھی گزارنے ہیں، تو اس کیسے ممکن ہے کہ عمل خیر ہم ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ انجام دیتے رہیں. تو دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ عمل خیر ایک لائف سٹائل ہے، ایک راستہ ہے. تو مومن جب اپنے پورے اختیار کے ساتھ خیر کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، خیر کے سلسلے کا انتخاب کرتا ہے، تو پھر وہ اس راستے پہ ہوتا ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ کبھی خیر کی طرف جائے کبھی شر کی طرف جائے. نہیں، آپ نے وہ راستہ پورے اختیار کے ساتھ منتخب کر لیا. اب منتخب کرنے کے بعد صرف کھڑے نہیں رہنا، اس کے آغاز پہ کھڑے نہیں رہنا، بلکہ قدم با قدم اس راستے پہ چلتے چلے جانا ہے. جتنا آپ اس راستے پہ چلتے چلے جائیں گے اتنا شر کے راستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کہ ہوتا ہے ایک سفر کے آغاز میں آپ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں یہ راستہ ہم لیں یا یہ راستہ لیں. آپ ایک ایسی ڈائیورژن پہ ہیں جہاں دو راستے جا رہے ہیں، تو اب آپ سوچ سمجھ کے ایک راستہ منتخب کرتے ہیں. جب آپ اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ پچھلے راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح جب آپ نے اختیار کے ساتھ وہ راستہ منتخب کر لیا، اب جتنا آپ اس راستے پہ چلتے چلے جائیں گے اسی مائنیوٹ لیول پہ کہ لمحہ با لمحہ ایک ایک قدم جب آپ عمل خیر کے راستے پہ چلتے چلے جائیں گے تو شر کے راستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، شر کے راستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور اپنی منزل سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور منزل کیا ہے؟
منزل ہے کہ ان خیر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جو اس دنیا تک خیر پہنچانے والے ہیں، جن کا پورا وجود عمل خیر میں محو ہے، جو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن عمل خیر کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ بھائی یہ تو مشکل کام ہے، تو دیکھیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ایک ایسا آٹومیٹڈ نظام ہمارے اندر رکھا ہے جس کی بنا پر اگر ہم کانشیسلی کچھ ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور ان ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے کرتے، اس پہ کام کرتے کرتے، اسے زندگی میں شامل کرتے کرتے اتنا زیادہ اس پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں کہ اس کا پھر ملکہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اب کام باہر سے نہیں ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہے، اوپری طور پہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے باطن میں شامل ہو گیا، آپ کے باطن میں شامل ہو گیا، خود بخود انجام پا رہا ہے۔ اس طرح سے ہے گویا جسم میں دوڑنے والا لہو، کہ جیسے لہو جسم سے الگ نہیں ہو سکتا، الگ ہوا تو موت ہے، الگ ہوا تو موت ہے۔ اگر لہو تمام کا تمام جسم سے الگ ہو جائے تو موت ہے۔ اسی طرح مومن کی زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ عمل خیر اگر اب اس سے جدا ہوا تو موت ہے، اور اس طرح خوبصورتی کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا کہ جیسے حیات کی طرح زندگی، حیات کی طرح جسم میں دوڑ رہا ہے، زندگی کی طرح جسم میں دوڑ رہا ہے، سانسوں کی طرح آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ عمل خیر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیول تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے، یہ دراصل موضوع ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم اگلے لیول پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں، کہ عمل خیر فقط یہ نہ کہا جائے عمل خیر کرو، عمل خیر کرو، عمل خیر کرو، نہیں، بلکہ اگلے لیول تک پہنچا جائے، جو یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ انیشل اسٹیج ہے، ظاہر ہے کہ خیر کی طرف متوجہ کرنا ہے، خیر کے راستے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو پہلی اسٹیج تو یہی ہے کہ اس طرف متوجہ کیا جائے کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو۔ لیکن جب آپ اس راستے پہ آ گئے، اب آنے کے بعد اب کس طرح ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ سانسوں کی طرح عمل خیر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ دیکھیے، جب تک چیزوں کو ظاہری رکھیں گے، جب تک چیزوں کو ظاہری رکھیں گے تو آپ کو عمل خیر کرنا پڑے گا، آپ کو عمل خیر خود پہ طاری کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر چیزوں کو باطنی کرتے جائیں گے، باطن میں شامل کرتے جائیں گے، تو پھر عمل خیر خود بخود انجام ہوتا چلا جائے گا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا پڑے گا، آپ کے کردار کا حصہ بن جائے گا۔ یہی فرق ہے کردار میں اور شخصیت میں، یہی فرق ہے کردار میں اور شخصیت میں۔ جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو باہر جاتے ہوئے ہم اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، گھر کا لباس اور ہے، باہر کا لباس اور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ لباس تبدیل کرنے تک تو بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ گھر کا لباس مختلف ہوتا ہے باہر کے لباس سے، تو لباس ٹھیک کرنے تک تو صحیح ہے، لباس تبدیل کرنے تک تو صحیح ہے، مگر اس کے علاوہ اگر کچھ بدلنا پڑ جائے، باہر جاتے ہوئے، غیروں کے سامنے جاتے ہوئے، اجنبیوں کے سامنے جاتے ہوئے اگر کچھ تبدیل کرنا پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خیر ابھی شخصیت میں پوری طرح شامل نہیں ہوا، خیر ابھی شخصیت کا جز نہیں بنا۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ اگر مسکراہٹ باہر نکلتے ہوئے لوگوں سے ملتے ہوئے چہرے پہ سجانی پڑے، جو مصنوعی مسکراہٹ آج کے مصنوعی گلیمر سے جو
متاثر معاشرہ ہے، جو سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے، جو لائف سٹائل بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو تمام کا تمام آرٹیفیشل ہے، اس آرٹیفیشل لائف سٹائل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک پروفیشنلزم کا شکار ہے، ہر ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رکھنے والا ہے، تو اپنے پروفیشن میں وہ بہترین کام کر رہا ہے۔ اس پروفیشن میں بہترین کام کرتے ہوئے کچھ ایٹیکیٹس، کچھ مینرز ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر اسے اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجانی پڑتی ہے، خاص مینرز اور ایٹیکیٹس ورک پلیس پہ دکھانے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ان خاص مینر اور ایٹیکیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا کسٹمر ہے، جو آپ کا کلائنٹ ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ خاص ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایک مصنوعی پنا، ایک آرٹیفیشل سسٹم آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، ایک لبادے کی طرح۔ جیسے ایک ڈاکٹر جب اپنے ورک پلیس پہ جاتا ہے تو اوور کوٹ پہنتا ہے، جب کوئی اور کام کرنے والا اپنے ورک پلیس پہ جاتا ہے تو وہاں کا جو اس کا ڈریس کوڈ ہے یا یونیفارم ہے وہ پہنتا ہے، اور جب اپنے ورک پلیس سے باہر آتا ہے تو اس ڈریس کوڈ کو تبدیل کر لیتا ہے، اس یونیفارم کو اتار دیتا ہے۔ تو یونیفارم تک تو بات ہو تو صحیح ہے، جیسا میں نے کہا اگر لباس تک بات ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بات آگے بڑھ جائے، مسکراہٹ مصنوعی ہوتی چلی جائے، اخلاق، مینرز، ایٹیکیٹس دکھاوے کے ہوتے چلے جائیں، وقتی ہوتے چلے جائیں، کچھ کو وہ مینرز ایٹیکیٹس دکھائے جائیں، کچھ کو نہ دکھائے جائیں، کردار کا حصہ نہ ہوں، مصنوعی طور پہ، اوپری طور پہ، ظاہری طور پر ہوں، تو یہ دین کی طرف سے مقصود نہیں ہے۔ دین یہ نہیں چاہتا، دین آپ سے ایک ایسا اخلاق نہیں چاہتا، دین آپ سے ایسا اخلاق چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے خلوت میں ہوں، تنہا ہوں، چاہے مجمع عام میں ہوں، چاہے بڑے سے بات کریں، چاہے بچے سے بات کریں، چاہے مومن سے بات کریں، چاہے کافر سے بات کریں، چاہے صاحب ثروت انسان سے بات کریں جو اسٹیٹس میں اونچا ہے، مال و دولت رکھنے والا ہے، معاشرے میں مقام رکھنے والا ہے، اس سے بات کریں، یا چاہے ایک زمین پہ بیٹھنے والے فقیر سے بات کریں، آپ کے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے، آپ کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نہ آئے، آپ کی مسکراہٹ غائب نہ ہو جائے، وہ مصنوعی پنا جو یہ آرٹیفیشل سسٹم آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے، اس سے ہٹ کے صحیح اخلاق کہ جو معصومین علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، وہ اخلاق اگر ہم اپنی زندگیوں میں جاری کر لیں تو پھر اس مقصود تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو دیکھیے مسائل پیدا ہی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم دو کشتیوں کے سوار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پروفیشنل لائف یا ظاہری لائف یا دنیاوی لائف یا لوگوں کے سامنے جو ہماری زندگی ہے وہ اس سے مختلف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو واقعتاً ہماری اندرونی باطنی شخصیت ہے اس سے۔ اس لیے مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے انسان الجھتا ہے، اس لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اس لیے دوسرے انسان پریشان ہوتے ہیں کہ جب کچھ وقت کے لیے آپ سے ملتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، مومنین سے ملتے ہیں، اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، خود کو بہتر کرنے کی اس کوشش میں ہم سب شامل ہیں، اس لیے کہ دین ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ فقط خود بہتر ہونے کی کوشش نہ کرو بلکہ معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلو، مومنین کو اپنے ساتھ لے کر چلو، اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم پہ واجب کیا گیا۔ تو اسی لیے ہم مجموعی طور پہ، کمیونٹی کے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو بہتر کریں، تو جب کوشش کر رہے ہیں تو ان نکات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ تو کسی تعصب سے بالا تر ہو کر
ہر تعصب سے بالاتر ہو کر ان چیزوں پہ، ان نکات پہ غور کرے. اور کچھ لوگ بھی اگر یہ چیزیں اپنی دامن میں سمیٹ کر اس مجلس سے لے گئے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا، پیغام پہنچ گیا. اس لیے کہ تعداد پیش نظر نہیں ہے، کوانٹٹی پیش نظر نہیں ہے، کوالٹی پیش نظر ہے، کردار کی بلندی پیش نظر ہے. کچھ کردار بھی اگر سر بلند ہو گئے اس گفتگو کے بعد، کچھ کرداروں میں بھی بہتری آ گئی، تو اس گفتگو کی جو محنت ہے وہ سوارت ہو گئی، پیغام منتقل ہو گیا، پہنچ گیا. تو دیکھیے، کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، ہم سب ایک ساتھ مل کر جو ایک معاشرہ بنا رہے ہیں، اس معاشرے کے جو عمومی مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ ان مسائل کا شکار کیوں ہے کہ جب کچھ وقت کے لیے معاملہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ تمام کا تمام آرٹیفیشل سسٹم انہی سورسز سے آیا ہے کہ جو کیپٹلسٹ معاشرہ ہے، جو یہ سسٹم ہمارے ارد گرد بنایا گیا ہے، جو پروفیشنلزم کا سسٹم ہے، جو آرٹیفیشل سسٹم ہے، جو گلیمر کا سسٹم ہے، جو سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے. تو ادھر سے ہم چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہماری شخصیت کا حصہ بنتے چلے جا رہی ہیں، اور چونکہ شخصیت کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں تو اس لیے اب یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے کہ کہیں تو ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. یہ جو کانفلکٹ آف پرسنالٹی نظر آ رہی ہے، یہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے، اور اسی کانفلکٹ آف پرسنالٹی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے جب ملتے جلتے ہیں، جب تک بات ڈرائنگ رومز تک رہتی ہے تب تک تو بہت اچھی نظر آتی ہے، ہر ایک خوشنما دکھائی دیتا ہے، ہر ایک بہترین دکھائی دیتا ہے. مگر جب بات ذرا گہری ہوتی چلی جاتی ہے، جب آپ ان کے نزدیک آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ظاہری طور پہ دکھائی دے رہا تھا. تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے، بہت پریشانی کی بات ہے. تو اب پیغام ہی یہ ہے کہ ظاہر سے نگاہیں ہٹا کر باطن کی طرف متوجہ ہوں، اپنے باطن کی طرف، اپنے ظاہر سے نگاہیں ہٹا کے، دوسروں کے ظاہر سے نگاہیں ہٹا کر اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو. ہر ایک جب اپنے باطن کو مزین کرتا چلا جائے گا تو خود بخود معاشرے میں خوبصورتی آتی چلی جائے گی. تو یہ جو ہم نے کوالٹیز سیکھ لی ہیں، یہ کریکٹرسٹکس جو سیکھ لی ہیں، یہ ایٹریبیوٹس جو سیکھ لیے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ چاروں طرف نگاہ دوڑائیے، ہم ایسے ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں. اور یہ فقط اسی سوسائٹی کی بات نہیں ہے، اسی ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں بالعموم یہی مسئلہ ہے. گلوبلائزیشن کے جہاں فائدے ہیں وہاں جو نقصانات ہیں ان میں سے سب سے اہم نقصان یہ ہے کہ ہر طرف ملمہ سازی کی جا چکی ہے، ہر طرف آپ کو یہ منافقت دکھائی دیتی ہے. لوگ چہروں پہ نقاب پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. تو یہ اگر آپ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں تو آپ کو یہی چیز چاروں طرف دکھائی دیتی ہے کہ ہر چیز خوبصورت ہے. آپ جب چاروں طرف ان کا لائف سٹائل دیکھیں، جن نان مسلمز میں ہم رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی ایک پرفیکٹ پکچر کی طرح دکھائی دیتی ہے. ان کے لباس بہترین ہیں، گھر بہترین ہے، جو روز و شب گزارنے کا طریقہ ہے ان کے لحاظ سے جو ہونا چاہیے وہ بہترین ہے. یعنی اگر واک کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. پروفیشنل لائف میں وہ بہترین ہے، ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس ہے، یعنی جو کام کر رہے ہیں پرفیکٹ وے میں کر رہے ہیں. جب سائیکلنگ کرتے ہیں تو پورا جو سائیکلنگ کا گیئر ہے وہ پہن کے کر رہے ہیں. جب جم جا رہے ہیں تو پورے جو تقاضے ہیں ان کو فلفل کر کے جا رہے ہیں. یعنی ظاہری طور پہ اتنی خوبصورتی ہے کہ پرفیکشن کے لیول پہ خوبصورتی ہے، دکھائی نہیں دیتا کہ کہیں پہ بھی کوئی ذرا سا بھی ایرر ہو، ذرا سی بھی کوئی کمی ہو. تو ہر طرح سے خوبصورتی ہے. مگر جب آپ ذرا قریب جاتے ہیں، جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، ریلیشن شپس کے اتنے پرابلم ہیں کہ جیسے گویا زمین میں گڑھے ہی گڑھے پڑے ہوں. اتنے گڑھے
کہ جو بدصورت ترین زمین کہہ لیں آپ جسے، جس میں جگہ جگہ گڑھے ہیں، اور وہ زمین جو کسی لائق ہی نہیں ہے، جس میں نہ کچھ بویا جا سکتا ہے، نہ کچھ کاشت کیا جا سکتا ہے، جو زمین کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتی، یعنی بیٹھنے کے بھی کام نہیں آ سکتی، اور اس زمین پہ اگر قالین ڈال دیا جائے بہت خوبصورت، تو باہر سے ایسا لگے گا کہ یہ زمین تو بہترین ہے، اس زمین کی طرف توجہ بھی مبذول ہوگی، اس زمین کی طرف توجہ بھی مبذول ہوگی، اس زمین کی طرف جانے کا دل بھی کرے گا، بیٹھنے کا دل بھی کرے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ اگر آپ اس زمین پر بیٹھیں گے تو آپ کو بہت آرام محسوس ہوگا، اس لیے کہ اتنا خوبصورت قالین، اتنا نرم و گداز قالین، اتنا بہترین قالین اس کے اوپر پڑا ہے۔ لیکن جب آپ نزدیک جائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے تو آپ اس زمین میں دھس جائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ زمین نہ بیٹھنے کے قابل ہے۔ بیٹھنا زمین پہ تو سب سے کم کام ہے کہ جو زمین انجام دیتی ہے، جو زندہ زمین ہوتی ہے، جو صحیح زمین ہوتی ہے، جو فائدہ دینے والی زمین ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ جو زندگی کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں اور خداوند عالم نے اس کو اس طرح سے زندہ اور متحرک رکھا ہے کہ اس بیج کو ایک تناور درخت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ تناور درخت فقط سایہ نہیں دیتا بلکہ پھل بھی دیتا ہے، تو ہر طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین۔ مگر یہ وہ زمین ہے کہ جو بنجر بھی ہے، یہ وہ زمین ہے جو بیکار بھی ہے، اور جو سب سے کم فائدہ وہ دے سکتی ہے، بیٹھنے کا فائدہ، وہ بھی نہیں دے سکتی۔ تو ایسی ان کی شخصیات ہیں، ایسے ان کے ریلیشن شپس ہیں، ایسے ان کے تعلقات ہیں۔ تو اگر ریلیشن شپس کے معاملے میں، انسان کے انسان سے تعلق کے معاملے میں، اگر سب سے آخر میں کسی سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ ان کی زندگیاں ہیں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں باقی چیزیں ہم نے ان سے اسی خوبصورتی کی وجہ سے، اسی گلیمر کی وجہ سے سیکھنے کی کوشش کی، وہاں پہ بغیر محسوس کیے، غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو گئیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے اندر، خصوصیت کے ساتھ ینگسٹرز کے اندر۔ انہوں نے اس لائف سٹائل کو اپنایا، انہوں نے کہا یہ سکسیسفل ہیں دنیاوی طور پہ، ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے۔ اب جب فالو کیا تو ہر میدان میں فالو کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اگر کسی کے عمل کو فالو کرے تو فقط اس عمل کو فالو کرے کہ جو دائمی عمل ہے، قائم رہنے والا عمل ہے، وہ عمل ہے جو فائدہ پہنچانے والا عمل ہے۔ شخصیت کو فالو نہ کیجیے، شخصیتوں کو فالو نہ کیجیے، ان سلیکٹڈ اعمال کو فالو کیجیے جس میں وہ سکسیسفل ہیں۔ اگر کسی کو دنیاوی سکسیس کے اعتبار سے، پروفیشنلزم کے اعتبار سے فالو بھی کر رہے ہیں تو بس اسی تک رکھیے۔ ایسا نہیں کہ باقی تمام سیکٹرز آف لائف میں، باقی تمام زندگی کے معاملات میں جہاں وہ ناکام ہو چکے ہیں وہاں پہ بھی آپ خود بخود انہیں فالو کرتے چلے جائیں۔ ریلیشن شپ کے معاملات میں ناکام ترین قوم یہ قوم ہے، فقط آسٹریلیا کی بات نہیں ہو رہی، پوری قوم بالعموم ان کی جو ہے ریلیشن شپس کے معاملات میں ناکام ترین قوم، اس لیے کہ وہاں ملمہ سازی ہے، اس لیے کہ وہاں خود غرضی ہے، اس لیے کہ وہاں اخلاقیات کے وہ زرعی اصول کہ جو اصل دینی اصول ہیں، جو تا حیات رہنے والے اصول ہیں، جو حیات دینے والے اصول ہیں، وہ نہ موجود ہیں، نہ اپنائے جاتے ہیں، نہ اس کی اہمیت سے وہ واقف ہیں۔ احترام کس چڑیا کا نام ہے؟ بڑے کا احترام کیا جاتا ہے، بڑے سے سبق سیکھا جاتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ قربانی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ایک خود غرضی کا ماحول ہے، جب تک تم ہمیں فائدہ پہنچاؤ گے، ہماری زندگی میں شامل رہو گے، ہم تم سے ریلیشن شپ رکھیں گے۔ جب تم ہم سے ایسا تقاضا کرو گے کہ جس سے ہم متفق نہیں ہیں تو پھر ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کمپرومائز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جب تک دل کو بھا رہی ہے چیز ساتھ رہیں گے، جب تک ریلیشن شپ دل کو بھا رہا ہے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ تو ذرا سا بھی نفس کے اوپر جبر، ذرا سا بھی نفس کو تزکیہ کرنا،
ذرا سا بھی ریلیشن شپ کے لیے قربانی کا جذبہ موجود ہی نہیں ہے، تو جب ایسے رول ماڈلز بنائے جائیں گے تو پھر خود بخود مصنوعی پنا آتا چلا جائے گا زندگی میں۔ تو یہ روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ وہی مصنوعی پنا جو چاروں طرف ہے، کیونکہ وہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، تو اس کو فالو کرتے کرتے اس نہج تک آ گئے کہ اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کر لیا کہ اب ہر طرف ملمہ سازی ہے، ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے، ایک خول چڑھایا ہوا ہے، ایک شیل کے اندر انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اگر تو وہ شیل ایسا شیل ہو کہ باہر سے دیکھنے میں ایک شیل ہے، مگر اندر جب آتے ہیں تو اس کے اندر کردار کا موتی چھپا ہوا ہے، وہ شیل ایک سیپ کی طرح ہو کہ باہر سے چاہے خوشنما نہ ہو، مگر جب اس کے قریب آئیں گے، جب اس کو کھولیں گے تو اندر ایک موتی ہے کہ جو کردار کا موتی ہے۔ اگر تو اس طرح کی شیل میں ہیں تو پھر بہترین زندگی ہے، لیکن اگر اس سے بالکل معاملہ مختلف ہے کہ اوپر سے تو خوشنما ہے، اوپر سے تو دیکھنے میں خوشنما ہے، اتنا خوشنما پھل ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتہائی خوش ذائقہ ہوگا، انتہائی مزیدار ہوگا، اندر سے بھی خوشنما ہوگا، رسیلا ہوگا، فائدہ مند ہوگا، مگر جب اس خوشنما پھل کو کھولا جاتا ہے تو اندر سے گلا سڑا پھل جس میں کیڑے موجود ہیں۔ اگر ایسا پھل ہو، ایسی زندگی ہو، تو پھر اس زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں اگر پیش نظر ہوں، اب یہ مثالیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں، اب آپ بتائیے کون ایسا ہے کہ جو اس گلے سڑے پھل کے جیسی زندگی گزارنا چاہے گا، اپنے پورے کانشیس کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، اپنے پورے اختیار کے ساتھ۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ موتی بنے کہ جو سیپ کے اندر پوشیدہ ہے۔ جتنا اس کے قریب ہوتے ہیں اتنا اس کی خوبصورتی واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسی خوبصورتی ہے جو کبھی ماندھی نہیں پڑتی، ایسی خوبصورتی ہے کہ جو کبھی ساتھ چھوڑتی نہیں۔ کتنا زمانہ گزر جائے اس خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتی ہونے میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں واقع ہوتی۔ تو ایسا موتی جیسا کردار معصومین علیہ السلام کا ہے، اور وہی موتی جیسا کردار معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کا بھی ہو۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، جب ہم اس راستے پر چلنا شروع کر دیں کہ جو کردار کو اس طرح سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ صلاحیت، یہ معجزہ اگر کسی کے پاس ہے تو خدا کی قسم معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، کہ جب ان کے نزدیک آتے ہیں تو چاہے خاردار کانٹوں سے بھرا ہوا کردار کیوں نہ ہو، مگر ان کے قریب آتے آتے اس طرح سے تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اس طرح سے معجزاتی طور پر، انقلابی طور پر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کردار عطا ہوتا ہے کہ جو موتی کی طرح خوشنما بھی ہے، فائدہ دینے والا بھی ہے، دیرپا بھی ہے، اور جس کے اوپر کوئی ملمہ سازی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو اب ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو جب ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے، مثبت طرز عمل ہونا چاہیے، مثبت طرز فکر ہونی چاہیے، پازیٹیو اپروچ ہر لیول پہ ہو، سوچ کے لیول پہ بھی ہو، عمل کے لیول پہ بھی ہو، الفاظ کے لیول پہ بھی ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ بھی تھوڑا سا گہرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں، کچھ وقت کے لیے تو آپ پازیٹیو سوچ جبر سے اپنے دماغ میں لے کر آئیں، اور باقی وقت جو تمام اوقات میں آپ کا ذہن چل رہا ہے اور مختلف سوچیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں،
اور مختلف اوقات میں، بلکہ تمام اوقات میں خاتون ہیں جو اس دماغ میں بیٹھی ہیں، جو مختلف باتیں کر رہی ہیں، ایک آواز ہے جو آ رہی ہے، اور ظاہر ہے خاتون کے ذہن میں خاتون ہی کی آواز آتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ انلیس کہ اسکیزوفرینیا نہ ہو، نفسیاتی مسائل نہ ہو، تو وہاں پہ آوازیں مختلف ہو جایا کرتی ہیں. مگر جو ایک نارمل انسان ہے اس کے ذہن میں، خاتون کے ذہن میں خاتون ہی کی آواز ہوتی ہے. وہ آواز مختلف اوقات میں، تمام اوقات میں جس وقت بھی وہ جاگ رہی ہیں تو وہ نیگیٹو باتیں کرتی رہے وہ آواز. اور کچھ لمحے کے لیے آپ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے اوپر پازیٹیو سوچیں مسلط کریں یا اپنے ذہن کو اس طرف پازیٹیو سوچوں کی طرف لے جانے کی کوشش کریں تو یہ دیر پا عمل نہیں ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس سے وہ نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو ہمارا مقصود ہیں، جس کے لیے میں نے اتنی زیادہ آپ کو زحمت دی، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اصل میں چاہیے کیا. ہمیں یہ تھوڑی دیر کے لیے پازیٹیو اپروچ نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے پازیٹیو سوچیں نہیں چاہیے، بلکہ ایسی پازیٹیو شخصیت چاہیے کہ جو ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ پازیٹیو ہے، جس سے پازیٹیوٹی کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، جس سے پازیٹیوٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے. جیسے ہی دوسری شخصیت اس کے قریب آتی ہے تو اسے پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہے، جو فقط خود پازیٹیو نہیں ہے، دوسروں کو بھی پازیٹیوٹی دینے والی شخصیت ہے. اگر ایسی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، اگر ایسی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ علی کی ہو سکتی ہے یا علی کے ماننے والوں کی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ یہی وہ در ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ فقط اچھائی کو، نیکی کو، خیر کو فقط اپنے تک نہ رکھو، بلکہ معاشرے میں عام کرو. جو تمہارے نزدیک آئے وہ ایسے ہو کہ جیسے ایک سائے کے نیچے آ جائے، کڑی دھوپ میں درخت کے سائے کے نیچے آ جائے، ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائے، اسے ایسا محسوس ہو. مومن کے نزدیک جب کوئی آئے تو اسے ایسا محسوس ہونا چاہیے. اب ہر ایک اپنی جگہ خود سے یہ سوال کرے، کیا اس کی زندگی ایسی ہے کہ جب کوئی دوسرا اس کے نزدیک آتا ہے تو اسے ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہوتا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب پورے ایمانداری کے ساتھ، کوئی تعصب نہ ہو، خود سے ایمانداری کے ساتھ سوال کریں، اگر اس سوال کا جواب ہاں میں آتا ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، تو آپ صحیح راستے پہ سفر کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کا جواب نہ میں آتا ہے تو پھر بہت پریشانی کی بات ہے. لیکن اگر جواب ملا جلا آتا ہے کہ کچھ اوقات میں تو ہاں ایسا ہوتا ہے مگر کچھ اوقات میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو اب تک کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ کچھ لمحات کے لیے نیکی نہ ہو، کچھ لمحات کے لیے خیر نہ ہو، بلکہ زندگی میں اس طرح شامل ہو کہ کسی بھی لمحے میں کوئی بھی نزدیک آئے تو وہ اس پازیٹیوٹی کو محسوس کر سکے. تو دیکھیے وجہ کیا ہے کہ پازیٹیوٹی مومنین کی زندگی سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیے عبادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عبادتوں کی گفتگو بڑھتی چلی جا رہی ہے، عبادتوں پہ عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، جو کہ پازیٹیو سائن ہے. مگر عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ یہ پازیٹیوٹی حاصل ہو، یہ خیر میں اضافہ حاصل ہو، یہ کردار میں تبدیلی حاصل ہو. اگر وہ حاصل ہو رہی ہے عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، اگر وہ حاصل نہیں ہو رہی تو عبادتوں کا چاہے آپ ڈھیر لگا دیں، عبادتوں کا چاہے ڈھیر لگا دیں، وہ عبادتیں بیکار ہیں. یہ بالکل ایک کور میسج ہے، چاہے کوئی شاید برا مان جائے اس میسج سے کہ، اور میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی، میں عبادتوں کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں اس مقصد تک پہنچنے کی بات کر رہی ہوں جس تک عبادتیں پہنچانا چاہتی ہیں. عبادتیں وسیلہ ہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد کردار میں تبدیلی ہے، مقصد کردار میں انقلاب برپا کرنا ہے. تو جو منزل تک پہنچ رہا ہے وہ کامیاب ہے، جو منزل تک نہیں پہنچ رہا اور عبادات کا ڈھیر لگا رہا ہے تو وہ ناکام ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے.
اس لیے کہ مقصد کو حاصل نہیں کر رہا، حالانکہ اتنی کوشش کر رہا ہے، اتنی کاوش کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، مگر غلط جگہ پہ اپنی محنت کو لگا رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے قائم کیا کہ یہ نیگیٹیوٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہے، حالانکہ عبادات میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کتنے گروپس ہیں جو عبادات سے ہی متعلق ہیں، ہر وقت وہ اعمال شیئر ہو رہے ہیں جو مستحبات میں سے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ اعمال جو اس سے پہلے فقط علماء انجام دیا کرتے تھے، ان کے علم میں ہوتے تھے، ان کے روزمرہ معمولات میں شامل ہوتے تھے، وہ اب ایک عام مومن کے معمولات میں شامل ہو چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ عبادت کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی ہوئی، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرداروں میں تنزلی ہو گئی۔ کردار جہاں اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہونے چاہیے تھے، وہاں کردار اچھے سے برے اور برے سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تضاد کیوں ہو رہا ہے؟ اس تضاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس تضاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیگیٹیوٹی کیوں نہیں ختم ہو رہی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے مومنین کی صفوں کے درمیان؟ کیوں لوگوں کے ذہنوں میں نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، دلوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، گنجائش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مومن کے دل میں مومن کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ تو اس سے بہت آگے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے مومن ہوں، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ ایسے سایہ دار درخت ہوں کہ کوئی ذی روح بھی ہمارے نزدیک آئے، کجا اس کے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سے بالا تر جو بھی ہمارے نزدیک آئے اسے فائدہ ہی حاصل ہو، وہ ٹھنڈی چھاؤں میں آ جائے۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ رہا ہے، مگر معاملہ اتنا بدتر ہوتا جا رہا ہے کہ مومنین دوسرے مومنین کے لیے ذہن میں نیگیٹیوٹی رکھے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرتیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ یہ نیگیٹیوٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی جو روٹ کاز ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے کا روٹ کاز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس روٹ کاز کا سلیوشن ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو یہ کر لیتا ہے اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جو یہ نہیں کرتا تو وہ پھر کتنے ہی گھنٹوں کے ٹاک شوز کرتا رہے، کتنی ہی لمبی لمبی تقریریں کرتا رہے، وہ سب کی سب بیکار ہیں، اس لیے کہ پھر سے وہ سب اوپری ہیں، وہ سب ظاہری ہیں، اوپر سے تبدیلی لانے کی کوشش ہے، روٹ نہیں ہے، اندر نہیں ہے، جڑ نہیں ہے، باطن نہیں ہے۔ تو روٹ کاز انالیسس ضروری ہے۔ تو اس مشکل کا روٹ کاز انالیسس کہ نیگیٹیوٹی کیوں بڑھ رہی ہے، تو آپ کی زحمتوں کو جلدی تمام کرنے کی کوشش کروں گی کہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے وہ روٹ کاز ڈیفائن کروں اور پھر اس کا سولوشن بھی دینے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات بھیجیے۔ تو دیکھیے، اس نیگیٹیوٹی کے بڑھنے کا روٹ کاز یہ ہے کہ ہر انسان بالعموم، جب میں بات کر رہی ہوں میجورٹی کی، تو اس سے مراد ہے کہ 80 to 90% مومنین، ظاہر ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں اور وہ ایکسیپشنز ہر دور میں ہوتی ہیں، مگر جب ہم معاشرے کے سدھار کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم میجورٹی کے مزاج پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو بالعموم 80 to 90% لوگوں کے اندر یہ پرابلم آ چکی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا روٹ کاز یہ ہے کہ وہ 80 to 90% لوگ ایک بیماری کی طرح، جیسے کرونا آپ کے سامنے اب پھیل رہا ہے تو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اور پھر اس کا گراف بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، پھر زیادہ کو ہوتا ہے، پھر میجورٹی کو ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے اس لیول پہ ہم نہیں پہنچے کہ سبھی کو ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس لیول پہ پہنچیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم باطنی طور پہ بھی اس لیول پہ پہنچے کہ یہ نیگیٹیوٹی، یہ نیگیٹو اپروچ، یہ دلوں میں نفرتیں مومنین کے لیے ہونا، یہ بھی 100% لیول پہ پہنچے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہم بتدریج جیسے کرونا کے
گراف کے اوپر ہر وقت ہر آن ہر لحظہ نظر رکھ رہے ہیں اور اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح اس گراف کو بھی نیچے لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک مہلک باطنی بیماریاں ہیں۔ باطنی بیماریاں زیادہ مہلک ہیں، ان کا علاج زیادہ ضروری ہے۔ تو اب جب ہم اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ 80 to 90% جو میجورٹی ہے وہ اس لیے نیگیٹیوٹی کا شکار ہے کیونکہ ججمنٹل اپروچ ہر ایک کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کام انجام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مومن کا کام ہی نہیں ہے، جو مومن کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، جس کے لیے انسان کو تخلیق کیا ہی نہیں گیا، جو ہمارا مقصد حیات ہے ہی نہیں، جو در اصل خالق کائنات کا عمل ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کا کام ہے، جو اسی کے شایان شان ہے، جو اسی کو زیب دیتا ہے، وہ عمل ہر مومن انجام دے رہا ہے۔ 80 سے 90% ہر مومن، وہ کیا عمل ہے؟ ججمنٹل ہونے کا، جج بننے کا عمل۔ جج بننا کسے زیب دیتا ہے؟ کس کی ذات کو زیب دیتا ہے؟ سوائے خداوند عالم کی ذات کو، وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا وہ کام کہ جو اسی کو زیب دیتا ہے، جو اسی سے خاص طور پہ مختص ہے، اگر وہ کام آپ انجام دینا شروع کر دیں تو ایک طرف تو اس طرح یہ نیگیٹیوٹی آپ کے مزاج میں آتی چلی جائے گی، پھر آپ کے عمل میں نظر آتی چلی جائے گی، پھر آپ کی سوچ کا حصہ بنتی چلی جائے گی، اور پھر آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے ہوئے آپ کے کردار کا حصہ بن جائے گی۔ اس طرح سے یہ زہر کی طرح سرایت کرتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی؟ شرک کے مقام تک، نعوذ باللہ۔ شرک کیسے ہے؟ کہ وہ کام کہ جو اللہ سے مختص ہے، جو اللہ کو زیب دیتا ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، اگر وہ کام ایک انسان انجام دینا شروع کر دے تو نعوذ باللہ وہ شرک کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، شرک کو انجام دیتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کو جج کرنا، لوگوں کے اعمال کو جج کرنے کے بعد اس پہ فیصلہ سنانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ خداوند عالم کا کام ہے، چاہے وہ اس دنیا میں کرے، اور میجورٹی اعمال کے لیے خداوند عالم نے محشر کا دن اسی لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ اس دن اعمال کا احتساب ہوگا، اس دن خداوند عالم فیصلہ سنائے گا، اس دن خداوند عالم کی ذات فقط ہوگی کہ جو حتمی فیصلہ سنانے والی ہوگی۔ کسی فرشتے کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنائے، نہیں، فیصلہ صادر کرنا خداوند عالم کا کام ہے، جو عادل برحق ہے، جو دلوں کے حال جاننے والا ہے، جو ظاہر بھی نہیں ہے، باطن کو پہچاننے والا ہے، جو دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، جو آپ کی سوچ کو آپ کے ذہن میں آنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، جو ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، جو مکمل ہے، کامل ہے۔ جج بننا ایسی ذات کو زیب دیتا ہے، ہم جیسی عیبدار، عیبوں سے بھری ہوئی شخصیتوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارا تو ایک کام ہے مومن سے محبت کرنا اور محبت کو تقسیم کرنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب لوگوں کے اعمال سے نگاہ ہٹا کر، اور اعمال سے مراد کہ لوگوں کے عیب، وہ عیب جو آپ کی نگاہ میں عیب ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ عیب ہی ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ کو وہ عیب لگ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ عیب ہیں، ہو سکتا ہے وہ خدا کی نظر میں مقبول عمل ہو۔ لوگوں کی
اعمال سے اس خوردبین کو ہٹا کے، اس مائکروسکوپ کو ہٹا کے جس کے انڈر ہر وقت مومن کے اعمال کا انالیسس چلتا رہتا ہے، جس طرح پوری توجہ رہتی ہے، ادھر سے توجہ ہٹا کر آپ اپنی پوری توجہ اپنے کردار سازی کی طرف کریں، اور اس طرف کریں کہ مومنین کے لیے میرے دل میں صرف محبت ہونی چاہیے، صرف محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کا چاہنے والا ہے کہ جن کا میں چاہنے والا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کا چاہنے والا ہے جن کی محبت و مودت ہم پہ فرض کی گئی ہے، جن کی محبت و مودت جزء ایمان ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو اگر اس سوچ میں تبدیلی آئے گی، اور یہ خود بخود نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں گے تو جتنی نیگیٹو اپروچ تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ایک دم سے آپ پازیٹیو اپروچ آپ کی ہو جائے گی زندگی میں ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ، نہیں، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت کی طاقت، کریج، وقت، ہمت، وہ سب تبھی آئے گی جب آپ اس ججمنٹ کا کام اس جج کے لیے چھوڑ دیں گے جو خدائے وحدہ لا شریک ہے، جو دراصل جج ہونے کا کے لائق ہے، اسی کے لائق ہیں تمام اس طرح کے کام۔ ہم جیسے عیبدار لوگ یہ کام انجام نہیں دے سکتے، نہ ہمیں دینا چاہیے، نہ ہم سے مقصود ہے، بلکہ اگر انجام دینے کی کوشش کریں تو جیسا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ شرک کے راستے پہ خدا نخواستہ چل پڑنے کا سبب بنتا ہے یہ عمل۔ تو اس طرح سے جب آپ ججمنٹل اپروچ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اب تھوڑا سا اور اس کو آپ کے لیے کھول کے بیان کر دوں تاکہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، تاکہ اگر اپروچ چینج کرنا ہو، ریالٹی چیک آپ کو ہر وقت کرنا ہو۔ ایسا میں نہیں کہ جب میں نے کہا 80 to 90% میں یہ پرابلم ہے، تو اب میجورٹی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اس 20% میں ہیں۔ ہر ایک ریالٹی چیک کرے، جو جتنا زیادہ اس 20% میں ہوگا وہ اتنا زیادہ اپنا ریالٹی چیک کرے گا، وہ اتنا زیادہ اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچائے گا۔ دیکھیں، ایک آدمی نے اگر گندا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ کسی ایسے راستے سے جا رہا ہے کہ جہاں داغ لگنے کا اندیشہ ہے، جہاں گرد و غبار ہے، تو اسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی، اس کے تو لباس پہلے ہی داغدار ہے، اس پہ تو اتنے انگنت داغ ہیں کہ تھوڑی سی اور گرد پڑ جائے گی، تھوڑی سا اور غبار پڑ جائے گا، تھوڑے سے اور داغ لگ جائیں گے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے بالکل شفاف لباس پہنا ہے، سفید لباس پہنا ہے جس پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور وہ کسی ایسے راستے سے گزرے جہاں گرد و غبار ہو، جہاں داغ لگنے کا اندیشہ ہو، تو وہ اتنا ہی اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ چاروں طرف متوجہ رہے گا کہ کہیں ذرا سا بھی داغ اس کے لباس پہ نہ لگ جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو جتنا اس 20% میں ہے، اس 20% کا حصہ ہے، اتنا زیادہ وہ خود احتسابی کرے گا، اس ریالٹی چیک کو ہر وقت انجام دیتا رہے گا کہ کہیں میں خدا نخواستہ اس 80% کی طرف تو نہیں جا رہا۔ تو اب اس ریالٹی چیک کا کرائٹیریا کیا ہے کہ 3-4 ایسی برائیاں کہ جو سبب بنتی ہیں اس ججمنٹل بیہیویئر کا اور پھر الٹیمیٹلی سبب بنتی ہیں اس نیگیٹیوٹی کا، وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اور دامن وقت میں پتہ نہیں کتنی گنجائش ہے، اور میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، مگر یہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے اس کو چینج کرنے کی وجہ سے بھی کچھ وقت ضائع ہو گیا۔ مگر یہ مثالیں دے کر اور میں گفتگو کو یہیں پہ تمام کروں گی، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ تو ریالٹی چیک کے لیے وہ پیرامیٹر کیا ہے کہ جس کو نتیجے میں وہ موٹے 3-4 پوائنٹس کہ جس پہ ہر آن ہر لحظہ آپ کی نظر ہے، اور اگر وہ ذرا سی بھی
سر ابھارے تو اسے وہیں پہ ختم کر دیا جائے، تو وہ بہت آسان ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ابھی کوئی ایک جنگلی جھاڑی کی جو وائلڈ بشز ہوتی ہیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، وہ اگر ابھی کیاری میں نیا سر ابھارے تو اس کو نکال دینا کتنا آسان ہے۔ آپ اتنی سی چٹکی کے ذریعے اسے آرام سے نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جائے پھر اسے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ اور جو لوگ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو فائدہ مند درخت ہیں ان کے مقابلے میں جو جنگلی درخت ہیں، وائلڈ بشز ہیں، ان کی روٹس کتنی زیادہ گہری ہوتی ہیں، انہیں نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اسی طرح جو یہ روحانی اور باطنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی روٹس بھی بہت زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر وقت اسی طرح جیسے اپنے شفاف لباس پہ نظر رہے کہ ذرا سا بھی داغ نہ لگے، اسی طرح ذرا سا بھی ان برائیوں کو سر اٹھانے نہ دیں۔ جہاں ذرا سا شائبہ ہو فوراً اسے وہیں کچل دیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ باطنی لباس کہ جس لباس کو پہن کر آپ نے برزخ میں جانا ہے، جس لباس کو پہن کر آپ نے محشر میں جانا ہے، جس لباس کو پہن کر آپ نے معصومین علیہم السلام کا سامنا کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے مومن یہ سوچے کہ ہمیں معصومین علیہم السلام کا سامنا کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر مومن یہ سوچے کہ ہمیں معصومین علیہم السلام کا سامنا کرنا ہے تو ایک طرف تو خوشی کی لہر بدن میں دوڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ ان کی زیارت کریں، ان کی صحبت سے شرفیاب ہوں، ان سے ملاقات کریں، ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ فکر بھی دامنگیر ہو جاتی ہے، یہ پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے کہ کیسے ان کا سامنا کریں گے، کیسے انہیں اپنا منہ دکھائیں گے۔ جو ہم سے اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھنے والے ہیں، اتنی امیدیں ہیں انہیں اپنے چاہنے والوں سے، جنہوں نے اپنی زندگیاں نہ صرف بسر کی ہماری کردار کی بہتری کے لیے بلکہ اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنے خانوادے قربان کر دیے، ان کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو ہم یہی چاہیں گے کہ لباس ایسا ہو کہ بالکل بے داغ ہو، تاکہ جب ہم ان کا سامنا کریں تو شرمندہ نہ ہوں بلکہ سرخرو ہو جائیں، اور ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلیں کہ یہ ہے ہمارا چاہنے والا، یہ وہ ہے کہ جس نے ایسے زندگی بسر کی کہ لائق تعریف بن گیا، یہ وہ ہے کہ جو باعث شرمندگی نہیں ہے ہمارے لیے بلکہ سے باعث فخر ہے۔ تو اگر فخر معصومین بننا ہے تو یہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ اپنی روح میں، اپنی باطن میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں کہ جن پہ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ نظر رہے تاکہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں جو میں نے اس مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اس مجلس کو کوشش کیجیے گا کہ اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیں تاکہ ذہن سے محو نہ ہو اور عمل کرتے چلے جائیں۔ تو وہ 3-4 چیزیں، ایک طرف تو حسد، جیلسی، سب سے بڑی پرابلم حسد اور جیلسی ہے۔ یہ حسد اور جیلسی وہ بیماری ہے کہ جو ایک طرف تو کینسر کی طرح روح میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے، اور جب کینسر ہوتا ہے کسی بھی جسم میں تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ زیادہ جاننے والے ہیں کہ پھر کوئی حیات نشو و نما نہیں پاتی، نئے سیلز نہیں بنتے، بلکہ ایسی ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے کہ تمام اچھے ہیلدی سیلز کو ختم کرتا چلا جاتا ہے وہ کینسر۔ اسی طرح حسد ہے کہ وہ پھر کسی اچھائی کو پنپنے نہیں دیتا، اور جہاں اچھائیوں کو پنپنے نہیں دیتا وہاں جو گزشتہ اچھائیاں ہیں انہیں بھی اس طرح آگ کی طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، مولا علی کا قول ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد وہ چیز ہے کہ جو سب سے سر فہرست ہے، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کے بعد بدگمانی، مومنین سے بدگمانی رکھنا، یعنی روایات معصومین میں یہ حکم ہے، ہمارے لیے حکم ہے، واجب ہے ہم پہ کہ کسی بھی بات میں، کسی بھی معاملے میں جب آپ اپنی رائے قائم کریں، اس سے پہلے مومن کو 70 دفعہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، 70 ٹائمز بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ اس کی مثال آسان آپ کو دے دوں کہ جیسے آپ اپنے متعلق، اپنے بارے میں کتنے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں خود کو۔ جیسے کوئی تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ اگر بات کریں، کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے، روزانہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں اتنی کیلریز کنزیوم کروں گا، جتنی کروں گا یا کروں گی جتنی میرے ویٹ لاس کے لیے مجھے اجازت ہے، مگر ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کیلریز کنزیوم کر لی جاتی ہیں۔ کوئی میٹھی چیز سامنے آ گئی، کوئی مزیدار چیز سامنے آ گئی، کسی دعوت میں چلے گئے، کوئی نہ کوئی ریزن ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کیلریز کنزیوم کر لی جاتی ہیں۔ پھر اپنے آپ کو انسان کیا کرتا ہے؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے کہ نہیں چلو آج کر لیا، کل سے شروع کریں گے، چلو کوئی بات نہیں، آج تو یہ وجہ تھی اس لیے نہیں ہوا، میری نیند نہیں پوری ہوئی، میرا مزاج اچھا نہیں تھا، اسٹریس بہت زیادہ ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، اب چیز ہی ایسی سامنے آ گئی تھی، یہ تو میری ویکنیس ہے۔ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مختلف بینیفٹ آف ڈاؤٹس دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اپنے بچوں کی غلطیوں پر، آپ کسی کے بچے کی غلطی اگر کسی کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیرنٹس ہی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ نظر رکھیں کہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ کوئی ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے۔ لیکن اگر کسی کے بچے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو وہ کیسے فوراً ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کتنے 70 تو دور کی بات ہے، 70,000 بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے جاتے ہیں کہ اس نے اس لیے کیا ہوگا، اس لیے کیا ہوگا، اس لیے کیا ہوگا، یہ ریزن ہے، یہ ریزن ہے، یہ علت ہے، یہ سبب ہے، کتنی ایکسکیوزز دی جاتی ہیں۔ وہی ایکسکیوزز، اس میں سے 70 ایکسکیوزز کم از کم آپ کسی مومن کے عمل کے متعلق دیجئے، یہ آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ اگر ہر انسان یہ کرنا شروع کر دے تو کوئی آپس میں پرابلمز ہی نہ ہو، یہ ججمنٹل بیہیویئر ہی نہ ہو، یہ ججمنٹل بیہیویئر ہی نہ ہو۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ جڑوں کو کاٹ رہی ہے۔ خوش گمانی رکھنی ہے مومن سے، خوش گمانی رکھنی ہے مومن سے۔ بد کا تو لفظ ہی نہیں آنا چاہیے جب دو مومنین کے تعلقات ہیں۔ اب دیکھیے یہاں جو مومن کا ذکر ہے تو مومن وہ ہے کہ جو خداوند عالم پر اور معصومین علیہ السلام کی ولایت پہ یقین رکھنے والا ہے، وہ مومن ہے۔ اور وہ مومنین اس سے مبرہ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو باقاعدہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، تو ہمارے درمیان یہ مسائل بھی ہیں کہ کچھ ایسے مومنین پلانٹ کیے گئے ہیں یا ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں دشمنوں کے، اور باقاعدہ شیعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو واقعتاً مومن ہیں اور اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور ان کے اعمال کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اعمال کے آپ جج نہیں ہیں، بس ان کا ایمان رکھنا کافی ہے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، انہیں 70 بینیفٹس آف ڈاؤٹ دیے جائیں۔ حسد، بدگمانی۔ تیسری چیز غیبت۔ غیبت کے متعلق میں کافی اپنی مجالس میں گفتگو کر چکی ہوں، اور یہ ان گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ جو ٹاپ لیول کے گناہان کبیرہ ہیں، جو سر فہرست ہیں، یعنی فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں، جہاں قتل، زنا، شرک ایسے گناہ آتے ہیں، وہاں غیبت آتی ہے۔ اور غیبت
ایسا ہی ناسور ہے، ایسا ہی کینسر ہے کہ جو شخصیت میں نیگیٹیوٹی بڑھتا چلا جاتا ہے. غیبت ایسا ہی گناہ ہے کہ جو ججمنٹل کرتا چلا جاتا ہے انسان کو. تو دیکھیے غیبت ہے کیا؟ جس کے اندر وہ برائی ہو مگر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں. برائی موجود ہے، ابھی تو ججمنٹل ہونا کیا ہے، برائی ہے یا نہیں آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. جب فیصلہ ہو گیا وہاں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ مومن کی برائی کر سکیں. تو یعنی یہ تو بالکل ہی نو گو ایریا ہے، ادھر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. ہر طرح سے راستے مسدود کر دیے ہیں، ہر طرح سے اللہ نے راستے بند کر دیے ہیں. مگر آج کل وہی 80% مومنین کا یہ شعار بن گیا کہ ادھر ہی ہر وقت ٹہلنا ہے، ادھر ہی ہر وقت گھومنا ہے، ادھر ہی ہر وقت زندگی بسر کرنی ہے. چوتھی چیز تہمت، بہتان. اتنا بڑا گناہ ہے تہمت اور بہتان، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بالکل غیبت کے لیول پہ. اور تہمت اور بہتان کی شرعن ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ تہمت اور بہتان لگایا تو اس کی شرعن ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تمام پلیٹ فارمز پہ ان تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے کہ میں نے تہمت اور بہتان لگایا ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی کا طلبگار ہوں. اور پھر پرسنلی اس انسان کے پاس بھی جا کر معافی مانگے علل اعلان. یہ نہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے، نہیں. جب آپ نے کسی مومن کی عزت کو تار تار کر دیا تو پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا مداوع کیا جائے، اسے صحیح کیا جائے. اب کوئی کہے کہ ہم کیوں کریں بھائی، اپنی زندگی کیوں مشکل بنائیں؟ تو جب آپ نے اس مومن کی زندگی مشکل بنائی تھی تب تو آپ نے نہیں سوچا تھا، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اگر واقعتاً مومن ہے تو اس کے پیش نظر آخرت ہوگی، اس کے پیش نظر جواب دہی کا عمل ہوگا. زندگی بس یہ نہیں ہے یہ 4 دن کی زندگی جو آپ یہاں گزار رہے ہیں، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے. اگر وہ پیش نظر ہے، اس کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اگر تہمت اور بہتان ذرا سا بھی لگایا ہے اس کا مداوع کیجئے، اس کا سد باب کیجئے، اسے انڈو کیجئے. پتہ ہے مجھے انڈو کرنا کتنا مشکل ہے. تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے. زبانوں کو بے لگام چھوڑنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ جو زبانیں بالکل بے لگام چھوڑ دی گئی ہیں انہیں لگام دینے کی ضرورت ہے. ایک ایک لفظ سوچ کے ادا کریں کہ کہیں وہ لفظ غیبت کا نہ ہو، کہیں وہ لفظ تہمت کا نہ ہو، کہیں وہ لفظ بہتان کا نہ ہو. اور ایک ایک سوچ کو اپنے دماغ میں بہت احتیاط کے ساتھ پنپنے دیں کہ کہیں وہ سوچ بدگمانی کی نہ ہو، کہیں وہ سوچ حسد کی نہ ہو. تو یہ پیرامیٹرز ہیں جو اخلاقی لیول پہ ضروری ہیں اور انیشلی ضروری ہیں. اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ کچھ اور چیزیں ہیں، ظاہر ہے تمام کی تمام چیزیں تو نہیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے کوئی مکمل گفتگو کر دی اور موضوع کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا. اپنی سی کوشش ہے، اپنی سی کاوش ہے جو کی جا رہی ہے اس مخصوص وقت کے اندر. مگر اتنا بھی اگر کر لیا جائے، اتنے سے بھی عمل کر لیا جائے تو بہت ہے. اور چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ان کی مثال آپ کے سامنے کہ ان کا عمل مومن کے ساتھ نہیں، مومن کے ساتھ تو کیسا عمل ہوگا، کتنا خوبصورت عمل ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا عمل غیر مسلم کے ساتھ عام حالات میں اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سفر ہمراہ ایک یہودی ہو جاتا ہے، اور اس یہودی سے باتیں کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جہاں
امیر المومنین کو کوفے کی طرف جانا ہے اور اسے کسی اور راستے پہ جانا ہے، اپنی منزل پہ جانا ہے، اپنے شہر میں جانا ہے، اسے کوفے نہیں جانا، تو ڈائیورژن ہے، ان کا راستہ الگ ہو گیا، ان کا راستہ الگ ہو گیا۔ تو اب اس کے راستے پر امیر المومنین نے چلنا شروع کر دیا، اور اس یہودی کا بیان ہے کہ امیر المومنین کچھ دیر تک، اتنی دیر تک میرے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید انہوں نے بھی اسی منزل کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے بے اختیار پوچھا کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ذکر کیا تھا کہ آپ کوفے جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کسی کی ہمراہی اختیار کرتا ہوں، کسی کے ساتھ سفر کرتا ہوں، تو جب اس سے راستہ الگ ہونے لگے تو کچھ دور تک اس کے راستے پر اس کے ساتھ چلتا ہوں اور اس کی ہمراہی اختیار کرتا ہوں اور اسے آگے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور یہ جو میرا عمل ہے، یہ میرا عمل میرا اپنا خود کا نہیں ہے، یہ میرے دین کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ میرے دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اب اس یہودی نے جب یہ بات سنی، وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جو ایک دوسرے دین کے حامل انسان کے ساتھ، دوسرے مذہب کے پیروکار کے ساتھ اس طرح کا اخلاق بتاتا ہے۔ تو وہ یہودی یہ کہتا ہے، میں بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد میں اپنے راستے پر چلا گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو علیک سلیک کے بعد خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے راستوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب میں کوفے گیا کسی کام کے سلسلے میں، تو کوفے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو راستے میں میرا ہمراہ تھا، وہ شخص کہ جو بالکل ایک عام انسان کی طرح سفر کر رہا تھا اور جس کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ غیر مذہب کے ساتھ بھی اتنی بلندی اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر اس کا اخلاق اتنا بلند ہے۔ جیسے ہی اسے یہ بات پتہ چلی تو اس نے اور کوئی الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اخلاق معصوم کا ایسا ہے کہ چند پہروں کے لیے بھی اگر ہمراہی اختیار ہو جائے تو وہ ایمان کے تبدیل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم ایسے معصومین کے ماننے والے ہیں، ایسا اخلاق، ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ جب یہ شخصیتیں پیش نظر ہوں تو پھر کیسے کردار میں بدصورتی آ سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہماری روح بیمار ہوتی چلی جائے اور ہم اس بیماری کی طرف متوجہ نہ ہوں، جب ایسے 14 طبیب ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو ان روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ طبیب موجود ہیں کہ جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ باتیں اگر پیش نظر ہوں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات سے دشمنی رکھنے والے، ان کے کردار ایسے ہیں کہ جو بالکل بالمقابل ہیں ان کے کرداروں سے، بالکل بالمقابل، اس لیے کہ وہ کردار ہیں کہ جو شر کے راستے پر چلنے والے ہیں، شر کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان کے کردار وہ کردار ہیں کہ اگر کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کے کردار وہ کردار ہیں کہ یتیم کو دیکھتے ہیں تو تماچے لگاتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہستی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر حسین کی لخت جگر سکینہ سے محبت رکھنے والے ہیں تو ہم اپنے دلوں میں یتیموں کے لیے نرمی پیدا کریں، ہم ان کی سرپرستی کریں، ایسا معاشرہ تعمیر کریں جس میں یتیموں کے لیے آرام ہو، یتیموں کے لیے سکون ہو،
ایسا معاشرہ نہ ہو کہ جیسا معاشرہ یزید و شمر بنانا چاہتے ہیں، اور جس معاشرے کی بنیاد انہوں نے کربلا کے میدان میں رکھی، کہ حسین کی یتیمہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، کہ زیارت ناہیہ کے الفاظ ہیں کہ سلام ہو ان رخسار پر کہ جن کی رنگت کوفے سے شام تک کے سفر میں مستقل بدلتی رہی، سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن پہ ان گنت تماچے مارے گئے، یہ وہ رخسار ہیں کہ جن پہ حسین بوسے دیا کرتے ہیں، یہ وہ رخسار ہیں کہ جن پہ کبھی گرمی کی دھوپ بھی پڑنے نہیں دی ہے حسین نے، یہ وہ سکینہ ہے کہ جسے نہ زمین پر لٹاتے ہیں نہ بستر پر لٹاتے ہیں بلکہ اپنے سینے پر سلاتے ہیں۔ اتنی شفقت کی عادی سکینہ، اتنی شفقت کی عادی سکینہ، اور مصائب زیادہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر یہ سکینہ وہ سکینہ ہے کہ شام غریبہ میں ہی جتنے مصائب ٹوٹ چکے وہی سکینہ کے لیے کافی تھے۔ کسی بچے نے یہ سوال کیا کہ باقی سب کی شہادت تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی، علی اکبر کی شہادت برچھی لگنے کی وجہ سے ہوئی، عباس علمدار کی شہادت گرز لگنے کی وجہ سے ہوئی، تمام شہداء کی شہادت جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے ہوئی، یہ سکینہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ نہ تیر لگا، نہ تلوار لگا، نہ گرز لگا، نہ تبر لگے، مگر زندان میں ننھی سکینہ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ شہادت انہی تماچوں اور تازیانوں کا نتیجہ ہے۔ اتنے مصائب برداشت کیے ہیں اس ننھی سکینہ نے، اتنے مصائب برداشت کیے ہیں کہ فقط شام غریبہ میں ہی گوشوارے چھینے جا چکے، تازیانے پڑ چکے، اتنے تماچے مارے گئے کہ غش کھا کے گر گئی۔ 3.5 برس کی بچی غش کھا کے گر گئی۔ کبھی آپ نے سنے ہیں یہ الفاظ؟ کتنے تماچے لگے ہوں گے، دامن میں آگ لگ چکی، پیاس کی شدت سے سوکھے لب ہیں مگر پیاس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے مصائب گزر چکے ہیں، اتنے مصائب گزر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ مصائب کی انتہا نہیں ہوئی، یہ تو مصائب کی ابتدا ہے سکینہ کے لیے۔ ننھا سا دل کیسے کیسے غم جھیل چکا ہے، وہ سکینہ کہ جو اتنی شفقت کی عادی ہے، اتنی محبت کی عادی ہے کہ حسین جیسا کریم اس سے اتنی محبت کرتا ہے، پھولوں کی طرح زندگی گزارنے کی عادی سکینہ کیسی کیسی تکلیفیں سہیں کہ جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یا 12 محرم کو قافلہ چلا ہے، تو قافلہ جب چلا ہے تو مختلف اونٹوں پہ سوار کیا گیا اور ننھے بچوں کو اونٹوں کی پشت پر، ننگی پشت پر بٹھایا گیا، اور ننھے بچے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماں سہارا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اور جب ظالم اونٹوں کو دوڑاتے جاتے ہیں تو بچے اونٹوں سے گرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بچی اونٹوں سے گری ہے وہ حسین کی ننھی سکینہ ہے، اس لیے کہ سکینہ کو نہ ماں کے ساتھ بٹھایا گیا نہ پھوپھی کے ساتھ بٹھایا گیا، بلکہ تنہا اونٹ پہ بٹھایا گیا، اونٹ کی ننگی پشت پر۔ ارے اگر ماں کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، پھر بھی جسم سے سہارا دے سکتی ہے ماں، مگر جو بچی تنے تنہا بیٹھی ہو، اسی لیے زینب کبریٰ نے جب اونٹ پہ بٹھایا جا رہا تھا تو یہ کہا کہ بچی کو تنہا نہ بٹھاؤ، ارے ظالم، اے شمر، چھوٹی بچی ہے، گر جائے گی، مگر شمر نے نہ سنا، تنہا بٹھایا گیا۔ اور پھر یہ عالم ہوا کہ جب اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا تو بچی منہ کے بل زمین پہ گری، منہ کے بل زمین پہ گری۔ اور جب بچے گرتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ اونٹوں کو روکا نہیں جاتا تھا، بلکہ اونٹوں کو اسی طرح تیزی سے دوڑایا جاتا تھا، ادھر بچہ اونٹ سے گرتا تھا، ادھر دوسرے اونٹ کے سوموں کے نیچے بچے کا لاشا آ جاتا تھا، بچے کچلے جاتے تھے، مگر جس وقت
سکینہ گری ہے تو روک دیا گیا، لشکر کو روک دیا گیا، اسیروں کے قافلے کو روک دیا گیا، اس لیے کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، دربار میں پیش کرنا ہے، انعام کے طلبگار ہیں، قافلے کو روک دیا گیا، اسیران کربلا کے قافلے کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد بچی کو اٹھایا گیا، اور جب کہا زینب کبریٰ نے، اے شمر میں نے کہا تھا نا بچی چھوٹی ہے، تنہا نہیں بیٹھ سکے